اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خداوند تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کر اس کے لیے وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیات نازل فرمائی۔ قد ناری تقلب وجہک فی السماء فلنولیک قبلۃ ترضیٰ فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے۔ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی۔ نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد زیارت گاہ خاص و عام کے لیے ہے، جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے، اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور ناراض ہو گئے، اور یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگا، تو ان دونوں گروہوں کی زبان بندی اور ذہن درازی کے لیے خداوند کریم نے سورۃ البقرہ کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ إِلَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے، اور اے محبوب آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے، اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ اس پہلی آیات میں یہودیوں کے اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عبادت میں قبلہ کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں، اس کی عبادت کے لیے مشرق مغرب شمال جنوب سب جہتیں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہٰذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری آیات مبارکہ میں منافقین کی زبان بندی کی گئی ہے، جو تحویل قبلہ کے بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈا کرنے لگے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متردد ہیں، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتا دی گئی ہے کہ منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے،
اور اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الایمان ہیں اور کون منافق، اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین اسلام سے پھرنے والا ہے۔